मकतबा नवीम को मुबारक हो कि ये सिलसिला पिछले कमो बेश पिछले 1 साल से बड़ी कामयाबी के साथ जारी है और बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। मकतबा नवीम की ज़िंदगी में ये एक नया तजुर्बा था और मुझे बड़ी खुशी है और मैं मुबारकबाद देता हूँ मकतबा नवीम को कि इस सिलसिले को बड़ी मुश्किल मिजाजी से शुरू रखा गया है और मकतबा नवीम का स्टाफ इस पे बहुत सारी मेहनत कर रहा है और जिसकी वजह से ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत सारे लोग हैं जो इस ऑनलाइन प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं और एक नई दुनिया जहां हम कोविड-19 के असरात से जंग लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मकतबा नवीम ने शुरू किया कि जिससे हम अपनी रसालत को जारी रख सकते हैं और इस तमाम काविशों के लिए मैं मकतबा नवीम और उसके तमाम स्टाफ बोर्ड मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल दोस्तों, आज पिछली बार मुझे एक किताब पे मौका मिला था गुफ्तगू करने का, वो थी फादर टीसा बालसूरिया की। तो आपको याद होगा कि हमने बड़ी तफसील के साथ उस पर बात की थी, चूँकि उस किताब का मौजू जो था बहुत ही उम्दा और क्या कहते हैं, ख्याल अंगेज था और उस पे बड़ी बातें निकल सकती थी, निकली हैं। लेकिन आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, एक किताब है वेटिकन मजलिस दोम के 50 साल। मैं इससे कबल के आपको इस किताब के बारे में कुछ गुजारिशात पेश करूं या इस किताब का बुनियादी तौर पर मैं तारुफ कराऊं, मैं चंद चीज़ें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि ये अपनी नौयत का एक ऐसा प्रोग्राम था जो मकतबा नवीम के बोर्ड मेंबर्स ने सोचा और काफ़ी साल पहले सोचा कि जब वेटिकन दोम के 50 साल मुकम्मल हो रहे, तो इस वक्त इस इजलास में भी फादर आसी मौजूद हैं, फादर बोनी भी शायद मौजूद हैं, और लोग भी होंगे यकीनन जिनका ताल्लुक मकतबा नवीम एग्जीक्यूटिव बोर्ड से है। तो हमने ये तय किया बोर्ड ने कि बुनियादी तौर पर जो मकतबा नवीम है वो एक तरह से जो तहरीक पाता है वो वेटिकन दोम से, कि वेटिकन दोम की तालीमात से तहरीक पाकर आमतुल मोमिनीन जो थे उन्होंने कैथलिक कलीसिया में मोमिनीन की तहरीकें शुरू की और मकतबा नवीम भी एक ऐसी तहरीक था जिसका मकसद यही था कि मोमिनीन की शराकत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़आल बनाया जाए कलीसिया के अंदर और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप के मौके फराहम किए जाएं। और इस विज़न के लिए हमें जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी वो मिल रही थी वेटिकन दोम की तालीमात से, कि किस तरह वेटिकन दोम ने एक नई दुनिया, एक नए मंजरनामे की बुनियाद रखी जिसमें कलीसिया एक नए दौर में दाखिल हुई, जिसमें एक दौर ये भी था कि मोमिनीन की रसालत को फ़रोग दिया जाए। तो मकतबा नवीम के बोर्ड ने डिसाइड किया जी हम तमाम डायसिस में सेमिनार करेंगे जिसके नतीजे में हम इस काबिल होंगे कि वेटिकन दोम की तालीमात को जो 16 दस्तावेज पर मुश्तमिल हैं उनको आम मोमिनीन तक पहुंचाया जाए। तो वो प्रोग्राम खुदा का शुक्र है बड़ी बखूबी वो सरअंजाम पाया था प्रोग्राम। और उसी वक्त उसी बोर्ड मीटिंग में जहाँ तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है, हमने ये तय किया कि वेटिकन दोम की जो 16 दस्तावेज हैं उसके बारे में एक किताब शाया की जाए जो कि एक यादगारी दस्तावेज होगी, यादगारी अशात होगी कि हम वेटिकन दोम को सेलिब्रेट करें। और उसके लिए ये तय पाया कि हम पूरे पाकिस्तान में लोगों को खतूत लिखेंगे कि वो वेटिकन दोम की दस्तावेज पर अपने ख्यालात तहरीर करें, मुताले करें, उस पर तबसरा करें, तज्जिया करें और इस समर की निशानदही करें कि वेटिकन दोम के आगे क्या है
ویٹیکن دوم آخری نہیں بلکہ اس سے آگے کیا ہے. تو یہ ایک بڑا تخلیقی عمل تھا. تو بورڈ نے مجھے ذمہ داری دی کہ یہ کام مجھے سونپا گیا. تو میں نے کم و بیش 88 لوگوں کو خطوط لکھے اور ہر ایک سے گزارش کی کہ آپ برائے مہربانی اس دستاویز پر 16 جو دستاویز ہیں اس پر اپنے تبصرے لکھیں اور اس دستاویز کا مطالعہ کریں اور اپنے نقطہ نظر سے ہمیں آگاہ کریں. اور میں ایک مکمل رپورٹ آگے پیش کروں گا, میں صرف ابھی ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. تو ہمیں کچھ چیزیں حاصل ہوئیں, بلکہ آپ دیکھیں گے جب ہم یہ اسکرین میں شیئر کروں گا کہ ایک ایک دستاویز پہ ہمیں 3 مضامین بھی حاصل ہوئے جس کو بعد ازاں ایڈٹ کیا گیا اور یہ کتاب جو تھی شائع ہوئی. 2012 میں آپ جانتے ہیں کہ ویٹیکن دوم کی 50 سالہ جبلی تھی, جس موقع پر اس کتاب کو چھاپا گیا. اس کتاب کی جو اہم چیز ہے اس کی نظریاتی اہمیت, اس کی الہیاتی اہمیت ایک طرف, اس کی دانشورانہ اپروچ ایک طرف, لیکن مکتبہ عناوین کے خواب اور ویژن کے حوالے سے جو بہت اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس میں مومنین نے اپنا حصہ ڈالا. اور یہ پہلی بار ہمیں معلوم ہوا کہ مومنین کس اچھی طرح الہیاتی تحریروں پر اپنے خیالات لکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ ایک کمیونٹی کا منصوبہ تھا جس میں پوری مسیحی برادری نے اور ان تمام لوگوں نے حصہ لیا جنہوں نے اس کے لیے مضامین لکھے. یہ ایک نمایاں پہلو تھا اس پروجیکٹ کا. اس تھوڑے سے تعارف کے بعد میں آپ کو لیے ایک شیئرنگ کر رہا ہوں, اور آج کی گفتگو کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں ایک تعارف پیش کیا جائے اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں اس کے بارے میں ایک خاکہ دیا جائے. نہ اس پہ ہم تبصرے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی ویٹیکن دوم کی دستاویزات ہیں جس پر تبصرہ کرنا جو ہے اس گفتگو میں ہمارا مقصد نہیں بلکہ کتاب کا تعارف کروانا ہے. اگر آپ دکھائی دے رہا ہے آپ کو, یہ کنٹینٹ ہیں ویٹیکن مجلس دوم کی جو کتاب ہے اس کے کنٹینٹ ہیں. یہ ذرا ہٹانا ہے اس کو. اچھا, کنٹینٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے میری جی؟ ہلو ہلو جی آ رہی ہے, آ رہی ہے. اچھا اچھا. کنٹینٹ میں جو پہلا ہے وہ پس منظر ہے جس پر ابھی میں گفتگو کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ پس منظر کیا تھا اس کتاب کا. اس کے بعد آرچ بشپ جو کوٹس کا پیغام ہے موجودہ ہمارے کارڈینل صاحب, اور پھر کچھ تاثرات ہیں جو فادر اختر نوید نے دیے ہیں جو اس وقت ڈائریکٹر تھے, اور اس کے بعد بہت ہی اہم مضمون ہے وہ فادر لوئس مسٹرینیس سے ہم نے لکھوایا تھا, اور وہ تھا ویٹیکن مجلس دوم کے 50 سال. فادر لوئس نے 16 دستاویزات پر پہلے انہوں نے ایک تعارف دیا کہ جی اس دستاویز میں کیا چیز بتائی گئی ہے, ویٹیکن کی تعلیمات کیا تھیں, اور اس کے بعد انہوں نے اس تعلیمات کا جائزہ لیا ہے کہ کس طرح اس تعلیم کو کیتھولک کلیسیا میں امپلیمنٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے سفارشات دی اپنی. یہ کم و بیش 12-13 صفحے کا مضمون ہے جو آپ کو کتاب میں ملے گا. اس کے بعد یک کے بعد دیگرے
ویٹیکن دوم کی جو 16 دستاویزات ہیں اس پر مضامین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ویٹیکن دوم کی جو دستاویزات ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے فنی طور پر، منشور، فرمان اور ایک اور ہے، ایک منشور ہے، فرمان اور اعلانات۔ یہ تینوں جو حصے ہیں یہ ان کی یہ اہمیت کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ یہ جو منشور جو ہے سب سے پہلی درجہ بندی ہے سماجی ہے ویٹیکن دوم کی تعلیمات میں، اور منشور میں ان الہیاتی اور عقیدت سے تعلق رکھنے والے مسائل کا ذکر ہے جو کیتھولک کلیسیا کی ایمانی بنیادوں پر استوار ہیں۔ اس لیے منشور جو ہیں بہت ہی اہم دستاویز ہیں، جس میں پہلا منشور جو ہے وہ ہے کلیسیا کے متعلق، دی چرچ، جس پر میں نے ایک اپنا تبصرہ دیا تھا۔ دوسرا مضمون تھا الہی مکاشفہ، جس پہ ثنا اقبال نے ایک مضمون ہمیں فراہم کیا۔ اس کے بعد پاک لتوریہ پر فادر یونس شہزاد نے لکھا، دور حاضرہ کی کلیسیا پر پہلا مضمون فادر بونی مینڈس نے لکھا، اور اس کے بعد دوسرا مضمون جو ہمیں آیا تھا وہ خرم پرویز کا تھا جو اس کتاب میں شامل کیا گیا۔ دوسرا حصہ جو تھا وہ تھا فرمان کا۔ یہ دوسری درجہ بندی ہے ویٹیکن دوم کی دستاویزات کی۔ اس درجہ بندی میں جو ویٹیکن دوم کی دستاویز جاری تھیں اس میں پہلی تھی سماجی مواصلات کے ذرائع، جس پہ 2 مضامین شامل آپ کو ملیں گے۔ فادر ندیم جان شاکر، شاید اس وقت یہ ویو اسٹوڈیو کے کوئی ڈائریکٹر تھے اس وقت، اور ان سے ہم نے یہ مضمون لکھوایا تھا، اور دوسرا میں نے لکھا تھا کیونکہ مجھے دلچسپی تھی اس موضوع سے۔ پھر ایک اگلا مضمون تھا ایکومینزم، یہ بھی ایک دستاویز تھی جس پہ میں نے مضمون لکھا تھا۔ شرقی کیتھولک کلیسیا پہ مشتاق اسد جو صاحب ہیں انہوں نے مضمون ہمیں دیا تھا۔ 8واں تھا بشپس کے بارے میں، اساقفہ، جس پہ آرچ بشپ ایورس پنٹو نے اپنے خیالات کے پہ مبنی مضمون دیا۔ سسٹر الزبتھ نعمت نے ہمیں راہبانہ زندگی کے بارے میں اپنے تاثرات بھیجے تھے۔ کاہنانہ تربیت پہ فادر لوئس مسٹرینینس نے الگ سے ایک مضمون جو تھا وہ بھیجا۔ آمتن مومن کی رسالت پر ہمارے دوست شمعون گل نے مضمون بھیجا تھا جو اس کتاب میں شامل ہے۔ 12ویں جو تھی وہ دستاویز وہ تھی کاہنوں سے متعلق، جس پر فادر یونس شہزاد نے ایک مضمون بھیجا۔ تبلیغ پر ماسٹر پرویز اکبر، جن کا تعلق حیدرآباد سے آپ جانتے ہیں، انہوں نے اپنے خیالات جو تھے ہمیں بھیجے تھے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے ویٹیکن دوم کی دستاویز کا، اس کو ڈیکلیریشن یا اعلانات کہتے ہیں۔ یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے تیسرے درجے پر آتا ہے۔ جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سیکشن سے پہلے اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ منشور کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور اعلان کیا ہے، منشور کیا ہے، اور فرمان کیا ہے۔ ان کی درجہ بندی جو ہے ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس تیسرے حصے میں جو اعلانات ہیں اس میں پہلا ہی جو دستاویز ہے وہ مسیحی تعلیم ہے، جس پر ایمانویل نینو اور شازیہ ٹیلس نے مضمون بھیجے تھے۔ یہ دونوں مضمون شامل کیے گئے ہیں کتاب میں۔ 15واں جو دستاویز تھی ویٹیکن کی وہ تھا دیگر مذاہب کے ساتھ کلیسیا کے تعلقات۔ اس پر فادر جیمز چنن نے مضمون دیا تھا، اور البرٹ نذیر جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور میں نے بھی اس پر مضمون لکھا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ دستاویز جس پر ایک سے زیادہ مضامین مسؤول ہوئے تھے ان کو ہم نے لکھا تھا کیا۔ اس میں ایک بہت اہم میں بھول جاؤں گا
क्रिस्टीन अमजद अली थी उस वक्त डायरेक्टर क्रिश्चियन स्टडी सेंटर की। मैंने उनको मजमून भेजा था कलीसिया का, उन्होंने बहुत अच्छा उस पर लिखा था, अंग्रेजी में लिख के भेजा मुझे उन्होंने। तो वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इस दस्तावेज पर लिखा। लेकिन जब वो मजमून हमें मिला तो हमारी किताब आखिरी मराहल में थी, तो मैंने उनसे माजरत की कि हम बाद में किसी वक्त में उस मजमून को शाया करेंगे। और आखिरी मजमून जो था, दस्तावेज जो थी, वो मजहबी आज़ादी थी, जिस पर पीटर जेकब ने एक मजमून हमें भेजा, आप जानते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा। और इसी टॉपिक पर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बहन शबाना आयरस ने भी मजमून लिखा, जो इस अशात में शामिल किया गया। ये है, आप देखें कि ये एक पैनोरामा है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, खवातीन, क्लर्जी, मर्द हजरात, मोमनीन, सारे शामिल हैं। और ये एक तरह से गुलदस्ता है जिसने इस गुलदस्ते में हमें हर किस्म का फूल दिखाई देता है। और इसीलिए मैं कहता रहा कि ये किताब बरादरी की काविश है, कम्युनिटी की काविश है, जिसमें हमें पूरी कम्युनिटी नजर आ रही है और उनका कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है कि किस तरह वो कलीसियाई में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और इसकी ये किताब का सबसे खूबसूरत पहलू है कि हमने हर आदमी को स्पेस दी, हर क्लर्जी को स्पेस मिली, मोमनीन को स्पेस मिली, जो सोशल एक्टिविस्ट थे उनको स्पेस मिली, और हर किस्म के जो लोग थे जो अपने अपने मैदान में काम कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर, हमने उनको दावत दी कि वो आए, मकतब करें और प्रोजेक्ट को काम करें। खुदा का शुक्र है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कामयाब हुआ था। और इसी सिलसिले में एक और किताब थी जो शायद आउट ऑफ प्लेस है कि मैं जिक्र करूं, लेकिन ये सिलसिले को हमने छोड़ा नहीं मकतबा अनामीन में। एक और किताब बाद में हमने शायद वेटिकन दूम को मौका तो दें, बहुत जबरदस्त No sound. आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सबसे पता कर इंटरनेट का इशू है, जैसे का बार-बार प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो हेलो हो गया, कनेक्ट हो गया, हेलो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है मीर साहब? आ रही है? जी हाँ, आ रही है। चले, नहीं ये गड़बड़ हो रही है, मैंने ये डेटा पे चला रहा हूँ, मोबाइल डेटा से, इससे आवाज आ रही है अब आपको? हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है, आ जी रही अंकल है। जी बात करें आप।
اچھا، بہرحال آپ میں اسکرین شیئر بھی کر رہا ہوں، میں پڑھوں گا، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس پر کہ ویٹیکن مجلس دوم سن 1962 سے لے کر سن 1965 تک منعقد ہوئی۔ اس طرح سن 2012 میں اس مجلس کی گولڈن جوبلی منائی گئی۔ یہ مجلس نئے آدرشوں اور خوابوں کے ساتھ کلیسیا کو پیش آمدہ حالات سے متعلق نئی بصیرت، خدوخال اور پیکر دینے کے لیے فراہم ہوئی تھی۔ مجلس نے اپنے طویل مباحث کے دوران سماج اور کلیسیا سے متعلق اہم موضوعات پر اپنی تعلیمات کو مرتب کیا۔ مجلس کی جملہ دستاویزات کے الہیاتی اور فکری سرمایہ نے کلیسیائی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے، مگر عام مسیحوں کے نقطہ نظر سے مجلس نے کلیسیا کے اندر عامۃ المومنین کی حیثیت، مقام اور کردار کی اثر نو تشکیل کر کے کلیسیائی رسالت اور تنظیمی ڈھانچے میں نئی شروعات کی۔ ویٹیکن مجلس دوم کی گولڈن جوبلی کے موقع پر مکتبہ عناوین پاکستان نے ویٹیکن مجلس دوم کے 50 سال نامی کتاب شائع کی، جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہ کتاب کلرجی اور مومنین کے تحریر کردہ مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں ویٹیکن دوم کی 16 دستاویزات پر مطالعے، تبصرے اور تجزیے پیش کیے گئے ہیں۔ ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ کلیسیائی دستاویزات کی تفہیم، ان کے مواد، الہیاتی اور رسالتی اپروچ، نیز مخصوص طرز نگارش اور اسلوب اور عامۃ الناس کے لیے قدرے مشکل، تاہم اس بات کی داد دینی چاہیے کہ اس کتاب میں شامل مضامین لکھنے والوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق بڑی محنت اور عقیدت کے ویٹیکن دوم کی جملہ دستاویزات پر اپنے مضامین قلم بند کیے۔ اس ضمن میں حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پاکستان ایسے ملک میں جہاں ویٹیکن دوم کی تعلیمات سے شناسائی بہت کم ہے، ہمارے اہل فکر نے قلم اٹھانے کی ہمت کی۔ یہ کتاب اس امر کی بھی دلیل ہے کہ مومنین کی جماعت بھی الہیاتی لٹریچر کی تخلیق کر سکتی ہے۔ اس کتاب کا ایڈیٹر ہوتے ہوئے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب ایک وسیع تر مشاورت اور جستجو کا نتیجہ ہے۔ ویٹیکن دوم کی 16 دستاویزات پر تاثراتی مضامین حاصل کرنے کے لیے 28 کاہنوں، 4 سسٹروں اور عامۃ المومنین میں 11 مردوں اور 8 خواتین سے تحریری درخواست کی گئی تھی۔ تاہم مسلسل کاوش اور جستجو کے باوجود صرف 7 کاہنوں باشمول 2 بشپ صاحبان، 1 سسٹر، 7 مردوں اور 3 خواتین نے اپنے مضامین ارسال کیے، جن کو اس کتاب میں شامل کیا گیا۔ گویا کتاب دوم کی دستاویزات کے بارے کلرجی اور عامۃ المومنین کے ذہنی پس منظر، فکری اپروچ، تناظر، نقطہ نظر اور طرز نگارش و اسلوب کا ملا جلا مرکہ ہے، جس کے اسبات و نفی بارے کوئی رائے قائم کرنا قائرین پر منحصر ہے۔ اس کتاب میں موجود پیغام اور اعزازی آرچ بشپ ایورس پنٹو کا ویٹیکن دوم کی دستاویز اساقفہ پر مضمون شامل ہے۔ فادر لوئس مسکرینیس نے ویٹیکن دوم کی گولڈن جوبلی پر مفصل مشاہدات اور تاثرات کے علاوہ کاہنوں کی تربیت سے متعلق دستاویز پر مضامین لکھے۔ ان کے علاوہ فادر بونی مینڈس،
فادر جیمز چنن، فادر نجیم تون شاکر اور یونس شہزاد نے متعلقہ موضوعات پر مضامین لکھے۔ ثنا اقبال، سسٹر الزبتھ نعمت، شازیہ ٹیلس اور شبانہ آئرس اندریاس نے عامۃ المومنین خواتین لکھاریوں کی جانب سے اس کاوش میں حصہ ڈالا۔ انہوں نے بڑی جرت اور محنت کے ساتھ کلیسیائی دستاویزات ایسے مشکل موضوع پر قلم اٹھایا، اور ان تمام خواتین کے مضامین اس کتاب میں شامل ہیں۔ عامۃ المومنین ہی سے تعلق رکھنے والے مرد قلمکاروں پیٹر جیکب، ایمانویل نینو، مشتاق اسد، خرم پرویز، البرٹ نذیر اور ماسٹر پرویز اکبر نے بھی ویٹیکن دوم مختلف دستاویز لکھے جو اس کتاب میں شامل ہیں۔ مزید برآں ویٹیکن دوم کی 4 دستاویزات مضامین بھی کتاب میں شامل ہے۔ دوستو، یہ تھا ایک خاکہ اس کتاب کا۔ شکریہ، میری بات ختم ہو گئی۔